بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولید بن عبد المالک اموی کے دور حکومت میں جب روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار گر پڑی اور بادشاہ کے حکم سے نئی بنیاد کھودی گئی تو ناگہانی بنیاد میں ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگ گھبرا گئے اور خیال کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پائے مبارک ہے، لیکن جب صحابی رسول عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پہچانا تو قسم کھا کے فرمایا کہ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس پاؤں نہیں بلکہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم شریف ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی گھبراہٹ اور بے چینی کو سکون ملا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد بصرہ کے قریب دفن کیا گیا، مگر قبر پانی میں ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ آپ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے 10,000 درہم میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے مقدس جسم کو پرانی قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کیا۔ کافی مدت گزر جانے کے باوجود الحمدللہ آپ کا مقدس جسم سلامت اور تر و تازہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مدینہ منورہ کے اندر نہریں کھودنے کا حکم دیا۔ ایک نہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے پہلو میں نکل رہی تھی۔ لا علمی میں اچانک نہر کھودنے والے کا پھوڑا آپ کے قدم مبارک پر پڑ گیا اور آپ کا پاؤں کٹ گیا اور اس میں سے تازہ خون بہہ نکلا، حالانکہ آپ کو دفن ہوئے 46 سال گزر چکے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک 2 مرتبہ قبر سے نکالا گیا۔ پہلی بار دفن کے 4 ماہ بعد نکالا گیا، وہ اسی حالت میں تھا جس حالت میں دفن کیا گیا تھا۔ حاشیہ بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ 46 برس کے بعد اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر کھول کے ان کے جسم کو نکالا تو میں نے ان کو اسی حال میں پایا کہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ اٹھایا گیا تو زخم سے خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا، اور ان کا کفن جو ایک چادر کا تھا بدستور صحیح اور سالم تھا۔ یہ واقعہ 20 ذوالحجہ 1351 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات شاہ عراق نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار صحابی کے طور پر مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں فرمایا کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مزار میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے ہم دونوں کو اس مقام سے منتقل کر کے دریائے دجلہ سے ذرا فاصلے پر دفن کر دیا جائے۔ امور سلطنت میں مشغول شاہ عراق دن کے وقت یہ خواب بھول گئے۔ دوسری شب انہیں پھر یہی ارشاد ہوا اور اگلی صبح وہ پھر بھول گئے۔ تیسری شب حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ عنہ نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں اسی غرض سے ہدایت کی، نیز فرمایا کہ ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ مصروفیت میں بھول جاتا ہے، اب تم بادشاہ کو اس طرح متوجہ کرو، اس سے کہو کہ ہمیں موجودہ قبروں سے منتقل کرنے کا فوری بندوبست کرے۔ چنانچہ مفتی اعظم نے وزیر اعظم نوری السعید بادشاہ کو ساتھ لے کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ عراق نے کہا کہ آپ اس سلسلے میں فتویٰ دے دیں۔ مفتی اعظم نے صحابہ اکرام کے مزارات کو کھولنے اور ان کو منتقل کرنے کا فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ اور شاہ عراق کا فرمان اخبارات میں شائع کر دیا گیا، جس سے تمام دنیا اسلام میں جوش و خروش پھیل گیا۔ رائٹر اور خبر رساں اداروں نے اس خبر کی دنیا بھر میں تشہیر کر دی۔
حج کے موقع پر دنیا بھر کے بیشتر ممالک سے شاہ عراق کے نام لا تعداد خطوط شرکت کے لیے بھیجنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر حکومت عراق نے خاص طور پر کسٹم اور روپے کی تمام پابندیاں ختم کر دی، حتیٰ کہ پاسپورٹ کی قید بھی نہ رکھی۔ مدائن جیسا چھوٹا قصبہ ان دنوں 10 روز کے اندر ہی اندر آبادی اور رونق کے لحاظ سے دوسرا بغداد بن گیا۔ ترکی اور مصر سے خاص طور پر یہ سرکاری وفود آئے۔ ان 10 دنوں میں جن جن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں ان بزرگوں کی زیارت لکھی تھی وہ پہنچ چکے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ پیر کے روز 12 بجے کے بعد مزارات مقدسہ کھولے گئے۔ معلوم ہوا کہ مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ پہلے حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک کو کرین کے ذریعے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کا مقدس جسم کرین پر نصب کیے گئے۔ اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ عراق، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق مصر کے ولی عہد نے کندھا دیا اور بڑے احترام سے ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ الحمدللہ دونوں اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کے اجسام مقدسہ، ان کے کفن حتیٰ کہ ریش مبارک کے بال تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ اجسام مبارک کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی شاید رحلت فرمائی، چند گھنٹے سے زائد کا وقت نہیں گزرا۔ سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ ان دنوں مقدس ہستیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور نمی ایک عجیب چمک تھی۔ ان دنوں مقدس ہستیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں ایک عجیب چمک تھی۔ کئی لوگوں نے چاہا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، لیکن ان کی نظریں اس چمک کے آگے ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک جرمن ماہر چشم جو بین الاقوامی شہرت کا حامل تھا، اس تمام کاروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس منظر سے اتنا بے اختیار ہوا کہ آگے بڑھ کے مفتی اعظم سے یہ کہتے ہوئے کہ مذہب اسلام کی حقانیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہو گیا۔ عراقی فوج نے باقاعدہ سلامی پیش کی۔ اس کے بعد بادشاہوں اور علماء کے کندھوں پر تابوت اٹھے اور اعلیٰ حکام کو بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص جو وہاں موجود تھا اس سعادت سے مشرف ہوا۔ کم و بیش 80 سال قبل ہونے والا یہ ایمان افروز واقعہ تقریباً 20-25 سال تک بارہا اردو جرائد میں شائع ہوتا رہا۔